طرح انہوں نے وہ جو میٹنگ تھی ہفتے کی صبح کو وہ ہیڈ کوارٹرز میں تھی اور سب اکٹھے تھے. خیال میں جنگ ہفتوں کی بات ہے, ہفتوں کی بات ہے. خود ٹرمپ نے بھی کہا 3-4 ہفتے وہ بھی بہت زیادہ ہیں ان کے لیے, کیونکہ اس دفعہ ایرانی تیار تھے. جو ریبر ہیں جو شہید ہوئے ہیں اور ان کے شہادت پر پوری مسلم امہ پہ دنیا میں غم و غصہ ہے, انہوں نے 3-4 لیئر تیار کر لیے تھے. اگر میں جاتا ہوں میرے پاس یہ آئے گا, وہ جائے گا اس کے بعد یہ آئے گا, وہ جاتا ہے اس کے بعد یہ آئے. 3-4 لیئرز آف لیڈرشپ ہر میجر محکمے میں, آرمی چیف, ریولوشنری گارڈز, انٹیلیجنس اور ڈیفنس کاؤنسل, سارا یہ ہوا. آپ دیکھیں نا کہ صرف وہ اکیلے شہید تو نہیں ہوئے, ان کی فیملی بھی ساتھ تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہائی کمانڈ تھا, آرمی چیف بھی گیا, ڈیفنس منسٹر بھی گیا, ریولوشنری گارڈز کا چیف بھی گیا, انٹیلیجنس کا ڈپٹی منسٹر بھی گیا. تو وہ کافی بڑا انہوں نے کیا, لیکن اس کے 1.5 گھنٹے کے بعد میزائل فائر ہو گئے تھے. سو اس کا مطلب ہے ان کا سسٹم قائم و دائم ہے, ان کی فوجی صلاحیت قائم و دائم ہے, مزاحمت کے لیے تیار ہے, اور پلس عوام کی سپورٹ بھی. یس, کچھ لوگوں نے ان کے خلاف بھی ہیں, نو ڈاؤٹ, ہر جگہ ہوتا ہے, پولرائزیشن ہے, لیکن میرے خیال میں اکثریت ایرانی عوام کی ابھی تک رجیم کے ساتھ ہے. سر, پہلی مرتبہ آؤٹ آف سلیبس نہیں آ گیا امریکہ اور اسرائیل کو یہ والا پیپر؟ یہ بالکل صحیح کہا. میرے خیال میں دوسری مرتبہ آیا ہے. اچھا, دوسری مرتبہ. عراق میں بھی انہوں نے یہ پنگا لیا تھا, لیکن عراق میں مزاحمت نہیں ہوئی تھی, لیکن عراق میں بعد میں نقصان ہوا تھا. تو یہ آپ کی بات سے یہ ہے کہ اس دفعہ واقعی وہ جو کوشچن پیپر رگ نہیں ہو سکا اور ان کے مفروضے تھے. اور میرے خیال میں قرآن شریف میں کیا کہتے ہیں, وہ مکرو وہ مکر اللہ و اللہ الخیر الماکرین. انہوں نے منصوبہ بندی کی, اللہ تعالیٰ نے اپنی منصوبہ بندی کی, اینڈ بے شک آلمائٹی اللہ از دا بیسٹ آف دا پلانٹ. ان کا خیال تھا کہ جی, میرے خیال میں پہلی بات تو ہے کہ ٹرمپ کو پھنسایا گیا. نیتن یاہو سب سے بڑا بدماش ہے, اور میں نے ابھی آرٹیکل بھی لکھا تھا, میں شاید آپ کو بھیجوں گا ابھی, جیو پالیٹکس آف ایپسٹین فائلز. میں ایپسٹین فائلز کو بڑا کلوزلی فالو کیا فرام دا جیو پولیٹیکل, ناٹ فرام دا گوسپ پارٹ, لیکن جو اس کے جو جیو پالیٹکس کا امپیکٹ ہے, انڈیا اسرائیل ایکسس کیا ہے, اسرائیل کا کیا رول ہے. وہ اسرائیل کا موساد کا خاص بندہ تھا, اور لوگوں کو پھنسانے کے لیے, اور یوزنگ خواتین اور اس قسم کی چیز. اب انہوں نے ٹرمپ کو بلیک میل کیا ہے کہ بچو یہ تمہارا جو ہمارے بھی ہوتا ہے نا ویڈیو اور چیزیں وہ تیار. ایپسٹین فائل میں اتنا مواد موجود تھا کہ ٹرمپ بلیک میل ہو گئے اور اس کو نیتن یاہو کے ڈیزائن پہ جانا پڑا. یس, جو اس کی اپنی ٹیم, جو اس کے اپنے منشا کے شاید مطابق نہیں تھا شروع میں, اور انہوں نے یہ وعدہ جھانسا دیا کہ جناب یہ تو پنجابی کہیں چڑی نہیں پھڑکے گی, 48 گھنٹے میں فارغ کر دیں گے. اور ہم نے, اور انفارچونیٹلی ایران کا سسٹم میں بھی سیکورٹی بریچ ہوئی ہے. جس طرح انہوں نے وہ جو میٹنگ تھی ہفتے کی صبح کو وہ ہیڈ کوارٹرز میں تھی اور سب اکٹھے تھے, اس کا تو سراغ لگا لیا تھا انہوں نے. لیکن مشاہد صاحب, امریکہ جیسا اتنا بڑا ملک, اتنے بڑے سسٹمز ہیں ان کے, اور ایک ان کا پریزیڈنٹ اگر ایپسٹین فائل سے بلیک میل ہو کے اتنا بڑا ڈیزاسٹر کرتا ہے کہ وہ پوری دنیا اور اپنے اتحادیوں اور اپنے دوستوں کو وہ آگ میں لے جاتا ہے, جھونک دیتا ہے, یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا کیا ہے؟ یہ اتنا ویک سسٹم ہے امریکہ کا بھی. آپ کو پتہ نہیں کہ اسرائیل لابی کتنی اسٹرانگ ہے. لوگ کہتے ہیں لوگ کہ اسرائیل آکوپائڈ ٹیریٹری صرف غزہ اور ویسٹ بینک نہیں ہے, امریکن کیپٹل بھی ہے, اور وہ ادھر ہے. اور کینیڈی نے ایک واحد پریزیڈنٹ تھا جس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اسرائیل لابی کا. اس نے کہا تم بم کیوں بنا رہے ہو. اس کو دیمونا ریکٹر تھا, دیمونا ان کا کہوٹا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ جی یہ جو امریکن اسرائیل پبلک افیئرس کمیٹی ہے, AIPAC, جو اسرائیل لابی ہے, اس کو رجسٹر کراؤ ایز اے فارن ایجنٹ. اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اور 6 مہینے کے بعد وہ فارغ تھا. تو وہ تو بڑی پاورفل لابی ہے جی. وہ تو اب تو میرے خیال میں ٹرمپ از ایکٹنگ ایز اے پٹھو آف نیتن یاہو, جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور اب وہ رزلٹ کیا ہوا کہ وہ ایسی جنگ میں پھنس گیا ہے جو ان ونیبل لگتی ہے فی الحال. اور ان کا خیال تھا 72 گھنٹے یا 3-4 دن میں. اب دیکھیں نا, چوتھا دن تو ہو گیا, تو پہلا راؤنڈ تو ایران سروائیو کر گیا. اور بلکہ ایران کا اسٹریٹجی ہے کہ جنگ کو طویل کرو اور جنگ کا دائرہ بڑھاؤ. لیکن کیا وہ جنگ کو کئی مہینوں تک لے جانے کے لیے اس کے پاس اتنا اسلحہ, اتنے میزائل ہیں آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں جنگ ہفتوں کی بات ہے, ہفتوں کی بات ہے. خود ٹرمپ نے بھی کہا 3-4 ہفتے وہ بھی بہت زیادہ ہیں ان کے لیے, کیونکہ صرف اب اس جنگ میں ڈائریکٹ وار نہیں ہے نا اسرائیل اور ایران کی,
یا امریکہ اور ایران کی. ایران انہوں نے باقی لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں, یورپ بھی شامل ہو گیا ہے, گلف ممالک بھی شامل ہو گئے ہیں. دیکھیں نا, آپ بھی گئے ہیں دبئی, دوحہ, کویت وغیرہ. یہاں تو کبھی چڑی نہیں پھڑکتی تھی, بڑے آرام سے ہوتا تھا, سکون سے ٹورزم, ٹریول, موج میلہ کرو, شاپنگ کرو. وہ تو اب کل میں دیکھ رہا تھا کہ شیخ زائد روڈ جو ہے دبئی سے ابو دھابی, وہ خالی تھی. 6 لین موٹر وے. جو پلان کیا تھا انہوں نے, یہ سوچ رہے تھے چند گھنٹوں میں رجیم چینج ہو جائے گا, لوگ نکلیں گے, یہ ٹرمپ انہیں کہہ رہے تھے آپ آزادی لیں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکا. گراؤنڈ کی ان کی ورکنگ مکمل نہیں تھی, اتنا بڑا ان سے ساری سچویشن جو ہے وہ سنبھالی نہیں گئی, اور جو سٹرکچر تھا دوسری جانب ایران کی قیادت کا, اس نے تو سب کو حیران نہیں کر دیا. اصل بات یہ ہوئی, یہ جو آپ نے بات کی نا, جو حیران والی, کہ اس دفعہ ایرانی تیار تھے. جو ریبر ہیں, جو شہید ہوئے ہیں, اور ان کے شہادت پر پوری مسلم امہ پہ دنیا میں غم و غصہ ہے, انہوں نے 3-4 لیئر تیار کر لیے تھے. اگر میں جاتا ہوں میرے پاس یہ آئے گا, وہ جائے گا اس کے بعد یہ آئے گا, وہ جاتا ہے اس کے بعد یہ آئے. 3-4 لیئرز آف لیڈرشپ ہر میجر محکمے میں, آرمی چیف, ریولوشنری گارڈز, انٹیلیجنس اور ڈیفنس کاؤنسل, سارا یہ ہوا. آپ دیکھیں نا کہ صرف وہ اکیلے شہید تو نہیں ہوئے, ان کی فیملی بھی ساتھ تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہائی کمانڈ تھا, آرمی چیف بھی گیا, ڈیفنس منسٹر بھی گیا, ریولوشنری گارڈز کا چیف بھی گیا, انٹیلیجنس کا ڈپٹی منسٹر بھی گیا. تو وہ کافی بڑا انہوں نے کیا, لیکن اس کے 1.5 گھنٹے کے بعد میزائل فائر ہو گئے تھے. سو اس کا مطلب ہے ان کا سسٹم قائم و دائم ہے, ان کی فوجی صلاحیت قائم و دائم ہے, مزاحمت کے لیے تیار ہے, اور پلس عوام کی سپورٹ بھی. یس, کچھ لوگوں نے ان کے خلاف بھی ہیں, نو ڈاؤٹ, ہر جگہ ہوتا ہے, پولرائزیشن ہے, لیکن میرے خیال میں اکثریت ایرانی عوام کی ابھی تک رجیم کے ساتھ ہے. خامنئی صاحب ایک ایسا کمپلیکس سسٹم بنا کر گئے ہیں کہ یہ دنیا کے بہت سے ممالک کے لیے ایک ماڈل یا سبق بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جب انسٹیٹیوشن بناتے ہیں تو شخصیات جو ہیں ان کے جانے کے بعد بھی سسٹم کھڑا ہوا ہے, اور اسی سسٹم نے امریکہ اور اسرائیل جیسی طاقتوں کو ناکام کر دیا ہے. ان کی, جس طرح آپ نے کہا کہ پہلا مرحلہ ہے اس میں ایران جو ہے سروائیو کر گیا, کامیاب ہو گیا. تو یہ کمپلیکس سسٹم کو آپ کس طرح سے ڈسکرائب کریں گے؟ یہ اصل بات آپ نے کی. میں ایران جاتا رہا ہوں ایز اے جرنلسٹ, اور میں اس کو مسلم اخبار کا ایڈیٹر, آئی واز اے ینگ جرنلسٹ لائک یو. تو میں جب گیا تو اس وقت ایران میں آپ دیکھیں کیا سانحہ ہوا تھا. ان کا پریزیڈنٹ مارا گیا, محمد علی رجائی, بم بلاسٹ میں. ان کا پرائم منسٹر مارا گیا, جاواد باہونار, بم بلاسٹ میں. پلس 70 ممبرز آف پارلیمنٹ ایک بڑے بم بلاسٹ میں مارے گئے, جس میں چیف جسٹس بھی ان کے شامل تھے, سید محمد حسین بہشتی. اس کے فوراً بعد امام خمینی نے اعلان کیا کہ اگلے انتخابات 3 ہفتے بعد ہوں گے. یس, دے آر گون نیکسٹ. اور انتخابات ہوئے آن شیڈیول, آن ٹائم. اور وہ جو سسٹم ہے انسٹیٹیوشنلائز کیا ہوا ہے انہوں نے, کہ بندے آتے جاتے رہتے ہیں. یہ نظام جو ہے نا آئین کے مطابق, قانون کے مطابق چلتا رہے. And that is the strength of the Islamic revolutionary regime in Iran. امریکہ نے اور اسرائیل نے شاید اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کہ یہ جنگ جو ہے ان کے اتحادی ممالک جو ہیں, جن کو خطے میں انہوں نے جگہ دی ہوئی ہے, ان بیسز دی ہوئی ہیں, وہ ان کو بھی لپیٹ میں لے لے گی. اس حوالے سے ان کی کوئی بظاہر تیاری نظر نہیں آ رہی تھی. وہ 8 ممالک جو ہیں وہ ایران کی رینج میں آ گئے, اور میرا خیال ہے اب ان ممالک کو جو کرائسس کا شکار کر دیا اس جنگ نے, وہ امریکہ پہ, اسرائیل پہ کوئی دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ اس معاملے سے نکلیں, وائنڈ اپ کریں, ہم پھنس گئے. آپ دیکھیں نا کہ یہ بات کا اندیا دے دیا تھا ریبر نے ایک انٹرویو میں جنگ سے پہلے. انہوں نے 2 بات کی تھی. ایک, انہوں نے کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ حملہ ہوتا ہے تو یہ جنگ صرف باہمی جنگ نہیں ہوگی, یہ ریجنل وار ہوگی, علاقائی جنگ ہوگی. اور دوسری انہوں نے وارننگ دی تھی کہ جو لوگ اس جرم میں شریک ہوں گے, یعنی کہ جنگ کرنے کے جرم میں, جارحیت کے جرم میں شریک ہوں گے, ایران کے خلاف ہم ان کا وہی ٹارگیٹنگ کریں گے جو ہم اپنے دشمنوں کی کریں گے, اسرائیل اور امریکہ. یہ انہوں نے کلیئرلی کر دیا تھا. آپ دیکھیں نا اب کیا سچویشن ہے. اسٹریٹ آف ہارمس بند, 20% تیل بند دنیا کا. LNG جو ہم بھی لیتے ہیں قطر سے, 30% وہ ادھر سے آتا ہے بند. اب انہوں نے اعلان کر دیا کوئی کشتی نہیں جا سکتی اس طرح. سو ایک تو ہو گیا کہ تیل کی قیمتوں میں توانائی کا ایشو ہو گیا, پلس
جو لاکھوں لوگ سٹینڈرڈ ہیں ایئرپورٹس میں جی. آپ کی ایمریٹس، اتحاد، قطر ایئر لائن تو اڑ نہیں سکتی کوئی، فلائی دبئی وغیرہ سب بند ہے. دبئی ایئرپورٹ، دوحہ ایئرپورٹ، ابو دھابی ایئرپورٹ. ٹریول ٹورزم، پھر جو لاکھوں لوگ آتے ہیں مائیگرنٹس کام کرنے کے لیے، ان کا آمد و رفت وہ ساری بند ہوگی. تو ان کی تو معیشت آپ دیکھیں نا، برج الخلیفہ میں اتنا بڑا ہوٹل ہے 7 اسٹار، وہ خالی کرانا پڑا ان کو. سب سے بڑی جو دنیا کی آئل ریفائنری ہے کدھر ہے؟ آرامکو کی سعودی عربیہ میں، راس تنورہ. وہ ہر روز عدیل صاحب 5.5 لاکھ بیرلز آف آئل ایکسپورٹ بند. یہ تو بڑا، ایک تو پورا معیشت تباہ ہو رہی ہے. اینڈ اٹ از بیکمنگ اے بگر وار. سائپرس جو ملک ہے وہ یورپین یونین کا ہے، لپیٹ میں آ گیا، یورپ تک اس کے شعلے پہنچ گئے. یورپ تو دیکھیں یورپین یونین کے ممبر تو ہے نا. ادھر برٹش اڈے پر حملہ بھی ہوا ہے. تو یہ جو جنگ ہے یہ شروع تو امریکہ نے کر دی، اور بند کرنے کا فیصلہ تو اب ایران ہی کرے گا.